ایک مسجد میں گیا جمعہ پڑھنے, دیکھا ایک عالم صاحب سفر میں تھے وہ, تو کسی نے کہا کہ عالم صاحب کچھ بیان کر دیجئے, جمعہ کا بھی ٹائم ہے خطبہ میں. تو انہوں نے سود پر بیان کر دیا کہ سود کھانے والے کی کیا سزا ہے. اب مسجد میں کوئی سود خور بیٹھا ہوا تھا. یہ عالم صاحب کو پتا کہ بیچارے انہوں قرآن و حدیث کے مطابق کیا کہتے ہیں تقریر کر دیا, نماز ختم ہو گئی. وہ امام صاحب عالم صاحب جیسے باہر سے نکلے, سود خور نکلا, بولے تو گھر کہاں جاؤں؟ بولا کہا ہے میرا گھر مدھوبنی سپول ہے. بولا کہ آئندہ کے بعد اگر یہ مسجد میں دیکھ لیے پیر توڑ دے گا. سوچو, اللہ سے ڈر نہیں ہے. اللہ کا ڈر نہیں ہے, اللہ کا ڈر نہیں ہے. قربان جاؤ, یہ وارث انبیاء ہیں. اور اللہ والے کا گزر ہو رہا تھا, اذان ہو رہی تھی, تو اذان ختم ہی سوچے نماز پڑھ لے. مسجد کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک آدمی, صرف ایک آدمی. تو اللہ والے نے پوچھا کہ بھائی آپ کون ہیں؟ بولا ہم مؤذن ہیں. بولا کہ جماعت کتنے بجے ہے؟ بولا حضرت یہاں جماعت نہیں ہوتی ہے. وہ جماعت نہیں ہوتی کہا ہے؟ بولا کوئی آتا ہی جماعت کہاں سے ہوگی؟ ہم اکیلے اذان دیتے ہیں, اکیلے نماز پڑھتے ہیں. تو یہ جلال میں آ گئے اللہ والے. انہوں نے کہا کہ اچھا یہ کتنے گھر کی آبادی ہے؟ بولا 200 گھر کی آبادی ہے, کوئی نماز نہیں پڑھتا. تو اللہ والے نے کہا کہ ایک بار اذان اور دیجیے. بولا حضرت ایک بار دے چکے ہیں. بولا پھر دوبارہ دیجیے. تو یہ مؤذن صاحب کھڑے ہو گئے, اللہ اکبر اللہ اکبر. اذان جیسے ہی ختم ہوئی 10 آدمی ادھر سے, 10 آدمی ادھر سے, 20 آدمی ادھر سے, کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے, کسی کے ہاتھ میں لاٹھی ہے, مسجد میں گھس گیا. مؤذن صاحب کا حالت خراب. مؤذن صاحب سے لوگوں نے کہا کہ آپ کا دماغ خراب ہو گیا, گوشت مچھلی کھا کھا کے دماغ خراب ہو گیا. 2 بار اذان ہوتی ہے, 2 بار اذان ہوتی ہے. تو اللہ والے کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا اچھا سنو, میں نے دلوائی 2 بار اذان. پہلی بار اذان ہوئی تھی سنے تھے؟ بولا ہاں سنے تھے, ہم گھر میں تھے. نماز کے لیے کہنا ہے, نماز کے لیے کہنا ہے. اور دوبارہ اذان ہوئی, لڑنے کے لیے آ گئے. دیکھو شان, دیکھو اس کی, جھگڑا کرنے کے لیے آ گیا. جھگڑا کرنے کا ٹائم ہے اور لڑنے کا ٹائم ہے, اور نماز پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے. مایوس نظر آتے ہیں مسجد کے منارے, مایوس نظر آتے ہیں مسجد کے منارے. آتے ہی نہیں کوئی مؤذن کے پکارے, آتے ہی نہیں کوئی مؤذن کے پکارے. منبر بھی تو خاموش ہے, محراب ہے سنسان. ہم کیسے مسلمان ہیں, ہم کیسے مسلمان, ہم کیسے مسلمان ہیں, ہم کیسے مسلمان. انشاءاللہ 5 ٹائم کی نماز میرے بچوں پڑھوں گے انشاءاللہ. بولا انشاءاللہ پڑھیں گے الحمدللہ. اور دیکھو جو مسلمان ہوگا وہ نمازی ہوگا. ایک بات ذہن میں بٹھا لو, جو مسلمان ہوگا وہ, ہاں دیکھو ہیرا چمکتا ہے, ہیرا, ہاں جو اصلی ہیرا ہوگا چمکے گا, اصلی ہیرا ہوگا چمکے گا. اور جوہری کے پاس جاؤ, وہ شیشے میں پیک ہوتا ہے, اور ہیرا وہ جگمگ 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 کرتا رہتا ہے, چمکتا رہتا ہے. اور خریدنے والے جاتے ہیں اس کی چمک کو دیکھتا ہے, اور پرکھنے والے جاتے ہیں اسے پرکھ لیتے ہیں, یہ اصلی ہیرا ہے, چمکے گا. تو جو مسلمان ہے بغیر نماز کا وہ اسے اچھا نہیں لگے گا. اچھا ایک نوجوان سے پوچھا میں نے کہ بیٹا تم نمازی کیسے بنے؟ تو انہوں نے بڑا اچھا جملہ کہا کہ حضرت میں نے علماء سے, میں نے کتابوں سے پڑھا ہے, میں نے علماء سے سنا, کتابوں میں پڑھا ہے کہ شیطان صرف ایک سجدہ نہ کیا. اب وہ بھی سجدہ کس کو؟ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا, تباہ و برباد ہو گیا, اللہ نے جنت سے پھینک دیا. اور قربان جاؤ, اوہ ہم تو اللہ کو سجدہ نہیں کر رہے, ہم تو اللہ کو سجدہ نہیں کر رہے. ابلیس کو اللہ نے جنت سے رکھ دیا زمین پر اس لیے کہ اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا, اللہ کی نافرمانی نہیں کی, اللہ کی نافرمانی کی. ہم تو اللہ کو سجدہ نہیں کر رہے. تو اس نوجوان نے کہا کہ شیطان سے بڑا مصیبت میں تو ہم ہیں.
نعوذ باللہ من ذالک. میرا اللہ ہر شے پہ قادر ہے. اس لیے میرے بچوں انشاءاللہ کام نہیں بنتا ہے اپنی پیشانی کو جھکاؤ, اللہ کے آگے اپنی جھولی کو پھیلا دو, دیکھو اللہ سے مانگو اللہ بگڑا ہوا کام کیسے بناتا ہے, دیکھ لو انشاءاللہ. انشاءاللہ وعدہ کرو میرے بچوں کو, انشاءاللہ آج کی صبح سے لے کر موت کی صبح تک انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے. پکا وعدہ کرنا. کتنے لوگ تیار ہیں انشاءاللہ ہاتھ اٹھا, الحمدللہ میں دعا کر دوں گا الحمدللہ. واہ واہ اے زمانے کے طلبگار نمازی بن جا, اے زمانے کے طلبگار نمازی بن جا, مال و دولت ہے یہ بیکار نمازی بن جا, مال و دولت ہے یہ بیکار نمازی بن جا. مسجد بابری ہر لمحہ صدا دیتی ہے, اب نہ ٹوٹے کوئی مینار نمازی بن جا, اب نہ ٹوٹے کوئی مینار نمازی بن جا. میرے بچوں جہاں پر میرے اللہ نے 24 گھنٹے دیے ہمیں دن اور رات ملا کر, کیا ہم اپنے اللہ کے لیے 1 گھنٹہ نہیں نکال سکتے؟ 1 گھنٹہ نکالو میرے بچوں, نوجوان 1 گھنٹہ نکالو, 1 گھنٹہ نکالو, نماز پڑھو. اس سے قبل کہ تمہاری نماز پڑھی جائے, اس سے قبل کہ تمہاری نماز پڑھی جائے مسجدوں کو آباد کرو, مسجدوں کو آباد کرو. اللہ تیرے گھر کو آباد کرے گا, اللہ تیرے گھر کو آباد کرے گا. اور قربان جاؤ, دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ اور سنو ایک بدو آیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ اللہ کے رسول خاموش ہیں. حضرت جبرائیل تشریف لائے تو اللہ کے رسول نے پوچھا جبرائیل دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ مجھے پتہ نہیں ہے, اللہ سے پوچھ لوں. کہا کہ پوچھو. اور قربان جاؤ حضرت جبرائیل گئے کہ یا اللہ تیرے محبوب کا سوال ہے دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ اور قربان جاؤ میرے پیارے اللہ نے جواب دیا جبرائیل جاؤ جا کر میرے محبوب سے کہہ دو دنیا میں سب سے اچھی جگہ مسجد ہے. دنیا میں سب سے اچھی جگہ مسجد ہے, دنیا میں سب سے اچھی جگہ مسجد ہے, سب سے بری جگہ بازار ہے. میرے بچوں نوجوانوں مسجدوں کو آباد کرو, اللہ تیرے گھر کو آباد کرے گا. مسجدوں اور نمازوں سے اپنی پیشانی کو سجاؤ, انشاءاللہ دیکھنا یہاں بھی فائدہ ہے وہاں بھی فائدہ ہے. تو اس لیے کوشش کرنی ہوگی الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور ساتھ ہی ساتھ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ مسجد کی جو امام ہیں ان کا احترام ہونا چاہیے اور ان کا ادب ہونا چاہیے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اب کتنی تنخواہ ہے امام صاحب کی یہ تو ہم کو پتہ نہیں ہے, کتنا 25-30 ہزار ہوگا, 25-30 ہزار نہیں 10-12 ہے. باپ رے باپ, اتنی مہنگائی کا زمانہ ہے یہ, اللہ رحم فرمائے. قربان جاؤ, باپ رے باپ. 500 ٹکا لیجئے, پنسیا لیجئے, جائیے چوک پر جھولا لے لیجئے. اب منا کی ماں کی سن لیجئے کیا کیا لینا ہے. 1 کلو بیگن, 1 کلو بھنڈی, 1 کلو گوبھی لے لیے, 2 کلو آلو لے لیے. پنسیا کا تو جو دھنیا کہاں سے لے وہ بات صحیح گلے گا. ابھی رانچی میں رانچی کا جلسہ کر کے پورنیہ کا جلسہ پکڑنا تھا تو یہ لگا, ایک آدمی سے پوچھا بھائی شوچالے کہاں ہے, ٹوائلٹ؟ بولا کہ اے تو ہے بس اسٹینڈ میں. بس اسٹینڈ میں گیا, دیکھا کہ ایک آدمی کرسی لگا کے بیٹھا ہے, ٹوائلٹ ہے. تو بولا کہ مولوی صاحب کیا ہے؟ بولا چھوٹا بڑا. بھائی چھوٹا کرے. بولا 5 ٹکا. ہم کر لیجئے. تو 10 ٹکیا اس کو دیے. بولا جائیے. اب ادھر سے نکلے تو ہم نے کہا کہ 5 ٹکیا دے دیے.
تو وہ ڈبہ کھولا تو کھدرا نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب چینج تو نہیں ہے. تو ہم بولے تو پھر کیسے ہوگا؟ بولا ایک بار اور کر لیجیے. اتنی مہنگائی کے زمانے میں اچھا ابھی بھی 3 چیزیں سستی ہے، 3 چیزیں سستی ہے، 3 چیزیں سستی. اس مہنگائی کے زمانے میں 3 چیزیں سستی ہے. مسجد کا امام پہلی چیز، مسجد کا امام، دوسری چیز مدرسے کا استاذ، اور تیسری چیز قرآن کی تعلیم. یہ تینوں چیزیں سستی ہیں، باقی ہر چیزیں مہنگی ہے. اور قربان جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ. آج ہم اپنے امام کی تنخواہ بڑھانا نہیں چاہتے، اور قربان جاؤ لوگ اچھے امام ڈھونڈتے ہیں. ایک اللہ والے کے پاس گیا ایک آدمی، 2-4 آدمی گاؤں سے آئے، بولے حضرت ایک امام صاحب چاہیے. تو بولا کہ امام صاحب چاہیے، ٹھیک ہے انتظام کر دیں گے. بولا نہیں حضرت سن لیجیے کیسا امام چاہیے. تو بولا کیسا چاہیے؟ بولا حافظ ہو. بولا ٹھیک ہے، اور؟ بولا قاری ہو. بولا اچھا ٹھیک ہے، اور؟ عالم ہو. بولا اچھا، اور؟ مفتی ہو. بولا اچھا، اور؟ بولا اخلاق کا اچھا ہو. بولا بہت اچھا، اور کچھ؟ بولا ادھر ادھر تاک جھانکنا کرتا ہو. بولا بہت اچھا، اور کچھ خوبی؟ بولا کہ نہیں ایسا ہی چاہیے. تو وہ عالم صاحب بولے کہ پھر تم کو امام نہیں، تم کو فرشتہ چاہیے. اب حضرت جبرائیل سے میری ملاقات ہے نہیں. ہے صبح فجر کی نماز پڑھے گا، چائے کی دکان میں بیٹھے گا، باپ رے باپ، کوئی کام کی بات نہیں، خالی فالتو بات. بولیے بات صحیح کہ غلط ہے؟ اس کی بات اس کی بات. اچھا اپنے گھر کا خبر نہیں اس کو، یہ گھر بنایا ہے کتنا خرچہ ہے جو بنایا اس کو پتا نہیں ہے. پڑوس میں جو گھر بن رہا ہے کتنا خرچہ ہوا اس سے پوچھئے، وہ ڈیٹیل بتا دے گا. اپنا ہوشے نہیں ہے. اور قربان جاؤ مسجد کا امام صاحب اگر موٹر سائیکل چلا گیا بولے دیکھو کتنا اڑی جی مولوی. اے میرے بچوں نوجوانوں، یہ وارث انبیاء ہیں. ایک بات یاد رکھنا، یہ وارث انبیاء ہیں، وارث انبیاء ہیں. ان کی قدر کرو، احترام کرو، اور اللہ توفیق دے تو ان کی دعائیں لو. ان کی دعا لگ جائے گی اللہ تقدیر بدل دے گا. ایک مفلس آدمی ایک بزرگ کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، تو بزرگ پیچھے پلٹ کر دیکھے تو آپ نے پوچھا کیا بات ہے بھائی، تم میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہا؟ بولا حضرت مفلس ہیں، غریب آدمی ہے، کچھ دے دیجئے. تو کیا چاہیے؟ پیسہ؟ بولا کہ تھوڑا موڑا مت، تھوڑا بڑھا کے دیجئے. بولا اچھا ٹھیک. ایک پہاڑ کا ٹیلا تھا، تو بزرگ نے کہا کہ جاؤ اللہ سونا بنا دے گا. سونا بن گیا. ارے واہ. بولا لے لو. پھر پیچھے پیچھے آ رہا، تو حضرت نے کہا کہ اب کیا ہے؟ بولا ایک اور بنا دیے. چلو ایک اور بنا دیے. پھر پیچھے پیچھے آ رہا ہے، اب کیا ہے؟ بولا حضرت ایک اور بنا دیے. چلو 3 کو بن گیا. چلو جاؤ. پھر پیچھے پیچھے آ رہا ہے، بھائی اب کیا چاہیے؟ بولا حضرت آپ اپنی انگلی دے دیجیے ہم کو. خواہش دیکھو. ایک بات یاد رکھنا، یہ پیٹ دنیا اسے نہیں بھر سکتی. اسے کون بھرے گا؟ کون بھرے گا؟ قبر کی مٹی بھرے گی. قبر کی مٹی بھرے گی اسے. خواہشیں ختم نہیں ہوگی، اس لیے خواہشوں کو ختم کرو. یہاں رہ کر دنیا کی لالچ کو ختم کرو، اور قربان جاؤ یہاں رہ کر وہاں کی تیاری کرو جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. اور وہ امام، ہمارے مسجد کے امام جس کے پیچھے ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ، ہم آتے ہیں صرف نیت باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ارے یہی نہ کرتے ہیں؟ سورہ فاتحہ امام پڑھے، سورہ امام پڑھے، سارے ارکان امام کرے، ہم اس کے پیچھے پیچھے کرتے ہیں. اور ان کی تنخواہ کتنی ہے؟ 7,000 8,000 9,000 10,000. بتاؤ. اچھا یہ ایک بات بتائیے، یہ 10,000 میں آپ کا گھر چلے گا؟ ارے بولو بھائی جلدی، ایمانداری سے بتائیے، چلے گا؟ امام صاحب کی تنخواہ 8,000، تو سیکریٹری صاحب سے بولا کہ سیکریٹری صاحب یہ دیکھیں 5-6 کو بچہ ہے میرا، یہ تنخواہ بڑھا دیجیے تھوڑا سا. تو امام صاحب بولا کہ 5-6 کو بچہ پیدا کرنے ہم بولے تھے آپ کو؟ رہنا ہے تو رہیے، نہیں تو جائیے، ڈھیری امام مل جائے گا.
تو امام صاحب بولے کب کہا؟ بولے کہیں کہا جائیں یہیں رہے، اللہ اسی میں برکت دے گا۔ کچھ دنوں کے بعد سیکریٹری صاحب کا بیٹا دلی میں پڑھتا تھا، دلی میں پڑھ کر گھر آیا، نوکری نہیں مل رہی، ارریا آفس گھوم رہا ہے۔ تو باپ بولا کہ دعا کرا دیتے ہیں بیٹا نوکری مل جائے گی۔ تو امام صاحب کو جمعے کے دن بولا کہ امام صاحب میرا بیٹے کے لیے دعا کر دیجیے گا، کوئی اچھی نوکری مل جائے، بہت پڑھا لکھا ہے۔ تو امام صاحب بولا ٹھیک ہے دعا کر دیں گے۔ سلام کے بعد امام صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کہ بھائی ہم دعا کرتے ہیں، آپ لوگ آمین کہیے گا۔ تو سب سے پہلا وہ جملہ بولا کہ یا اللہ یہ ہمارے سیکریٹری صاحب کا بیٹا بہت پڑھ لکھ کر آیا ہے، یا اللہ نوکری نہیں ملی ہے، اس کو ایسی نوکری دلوا دے اللہ، جتنی تنخواہ ہم کو ملتی ہے اتنی تنخواہ اس کو بھی مل جائے۔ سیکریٹری صاحب گرم ہو گیا، آپ کا نہیں چلے گا، امام کا چل جائے گا۔ قربان جاؤ آپ کی بیوی 3000 5000 کی شوٹ پہنے، امام کی بیوی نہیں پہنے گی۔ آپ کا بچہ گوشت کھائے گا، امام کا بچہ نہیں ہے۔ اور قربان جاؤ نوجوانوں، ایک بات یاد رکھنا، محلے کا امام خوش رہے گا، اللہ محلے کے اندر میں خوشحالی پیدا فرمائے گا۔ امام کو خوش کرو، یہ 5000 10,000 سے کام نہیں چلے گا۔ ایک امام کی تنخواہ اس زمانے میں کم سے کم 20,000 سے 25,000 روپے ایک امام کی تنخواہ ہونی چاہیے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اب دیکھیے نا، 100 گھر ہے، 100 گھر کے اندر میں اگر 100 روپے ہر گھر سے اگر آدمی امام کو دے، کتنے ہوئے بھائی؟ ارے بولو بھائی، 10,000 ہو گیا الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اب وہ 5-10,000 روپے بچوں کو پڑھا کر کے مل جائیں گے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ امام خوش ہوگا، محلہ کا سارے گھر میں خوشحالی پیدا ہوگی۔ اس لیے اپنے امام کی قدر کیجئے، علماء کی قدر کیجئے، ائمہ کی قدر کیجئے۔ یہی جو کرنا ہے کر لیجئے، یہاں جو بوؤ گے وہی وہاں کاٹو گے، جو یہاں لگاؤ گے وہی پاؤ گے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے۔ بس یہ اس کے حوالے سے میں نے کہہ دیا۔ اچھا، بعض جگہوں پر تو اللہ رحم کرے مسجد میں امام نہیں ہے، مسجد میں امام نہیں ہے۔ محمد علی ایک باکسر ہے، نام سنے ہوں گے آپ لوگ۔ ارے بولو بھائی، سنے کہ نہیں سنے؟ محمد علی باکسر، او فائٹر، باکسر کہیے فائٹر، لیکن قربان جاؤ وہ جب دین کی طرف آیا، دولت کی کمی نہیں، لیکن جب وہ اللہ کے بارگاہ میں جھکا، جب دین کے طرف آیا، جوڑا سنو، وہ راستے میں چلتا تھا، وہ اپنے پاکٹ میں ماچس رکھتا تھا۔ ماچس جانیں نا، ماچس سلائی بولتے، ماچس بولتے، ماچس رکھتا تھا۔ تو کسی نے پوچھ لیا کہ محمد علی صاحب آپ سگریٹ پیتے ہیں؟ بولا نہیں۔ بیڑی پیتے ہیں؟ بولا کہ نہیں۔ پھر یہ ماچس، اور قربان جاؤ انہوں نے ایک جملہ کہا کہ میں ماچس اس لیے اپنے پاکٹ میں رکھ کر چلتا ہوں کہ کبھی دل کرتا ہے کہ کوئی گناہ کر لوں تو ایک تلی جلا کر اپنی ہتھیلی پہ رکھتا ہوں، تلی کو جلاتا ہوں، ماچس کی تلی کو جلا کر اپنی ہتھیلی پہ رکھتا ہوں۔ آگ برداشت نہیں کر سکتا، میں جھٹک دیتا ہوں اسے، تو اپنے آپ سے کہتا ہوں محمد علی جب دنیا کی ایک ماچس کی تلی کا آگ برداشت نہیں کر سکتا تو گناہ کرو گے، دوزخ کی آگ کیسے برداشت کرو گے؟ پھر میں گناہ کے قریب نہیں جاتا، میں گناہ کے قریب نہیں جاتا۔ میرے بچوں، نوجوانوں سنو، یہ دنیا فانی ہے، فنا ہو جائے گی۔ موت آنی ہے، وہ آ کر رہے گی، اللہ اپنے سامنے کھڑا کرے گا، اور پھر اللہ پاک ارشاد فرمائے گا میرا بندہ دنیا سے آیا ہے، کیا لایا ہے؟ اجے ایک دستور ہے، جب کہیں مہمان جاتے ہیں ہم لوگ تو کسی کے یہاں جاتے ہیں تو کچھ لے کے جاتے کہ نہیں جاتے؟ بولو بھائی، ارے بولو نا بھائی، کسی کے یہاں کچھ جاتے ہیں کچھ لے کے جاتے ہیں نا؟ جاتے ہیں، شیور سی بات ہے، جانا چاہیے۔ کسی کے یہاں جاؤ کچھ لے کر جاؤ۔ اب ایک داماد سسرال گیا، 100 روپیہ کا کیلا لے کر گیا، 150 روپیہ کیلا لے کر کے گیا، اور بیوی وہی تھی، اب وہ کھانا پینا کھایا، بیوی کو بولا کہ چلو اب گھر چلتے ہیں، تو دونوں نکلا تو ساس بولیے بیٹا رکو، تو ساس جو ہے نا اپنے دوپٹے سے 100 روپیہ کا نوٹ کھول کے داماد کو دی کہ بیٹا اس کو رکھ لو، رستے میں چائے پانی کھا لینا۔ تو وہ لڑکا پاکٹ میں رکھ لیا، کچھ دور جب نکلا، بستی سے باہر نکلا تو اپنی بیوی سے بولا کہ بتاؤ تمہاری ماں کتنی کنجوس ہے؟ بولا کہ کیا ہوا؟ بولا ہم 150 روپیہ کا کیلا لے کے گئے، اب وہ 100 روپے دی ہم کو۔
تو اس کی بیوی بولی کہ اب ہم کو لینے گئے تھے کہ کیلا بیچنے گئے تھے؟ کسی کے یہاں جاؤ خالی ہاتھ نہیں جاتے. ہم دنیا میں کسی کے یہاں جاتے ہیں, سمدھی کے یہاں جاؤ خالی ہاتھ نہیں, بیٹی کے یہاں جاؤ خالی ہاتھ نہیں, اور رشتہ داروں کے یہاں جاؤ خالی ہاتھ نہیں, دوست کے یہاں جاتے ہیں خالی ہاتھ نہیں جاتے ہیں. میرے بچوں, نوجوانوں, اللہ کے یہاں جاؤ گے خالی ہاتھ جاؤ گے؟ ارے خالی ہاتھ جاؤ گے, اللہ تو پوچھے گا میرا بندہ دنیا سے آیا کیا لایا, کیا لایا؟ بولے اللہ سیمسنگ کا موبائل لایا. اللہ پوچھے گا میرے بچوں, نوجوانوں, تیار رہو, موت پیچھے سائے کی طرح کھڑی ہے. تمہیں پتہ نہیں, معلوم نہیں, تمہیں خبر نہیں ہے. ایک عورت سینہ پیٹ پیٹ کر رو رہی تھی, شوہر کا انتقال ہو گیا. لوگوں نے پوچھا ارے کیوں ملے کی ملے؟ رات کا منا کا باپ پلاؤ کھل کے, چکن کھل کے, مٹن کھل کے, دہی کھل کے, سب کچھ ٹھیک ٹھاک چلے, ستلے زیادہ کھلا دیے, اس کا مطلب موت کی کوئی گارنٹی ہے؟ جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. خوشی کی جگہ ہے دنیا نہیں ہے, کسی کو صدا اس میں رہنا نہیں ہے. خوشی کی جگہ ہے دنیا نہیں ہے, کسی کو صدا اس میں رہنا نہیں ہے. تو انشاءاللہ, اور ایک بات یاد رکھنا, یہاں رہ کے وہاں کی تیاری کرنی ہے. مرنے کے بعد نہیں, مرنے کے بعد موقع نہیں ملے گا. مرنے کے بعد موقع, ارے مرنے کے بعد موقع نہیں ملے گا, اس لیے کہ مرنے کے بعد اگر عمل ٹھیک رہے تو قبر میں آرام ہے. اگر عمل گڑبڑ رہا تو اتنی ٹھوکیا پڑے گی, ماتھا کا بالے اڑا دے گا فرشتہ. عمل اگر صحیح نہیں ہے تو عذاب قبر مبتلا ہونا ہوگا نا. عذاب قبر برحق ہے نا. اور قربان جاؤ, عمل اگر اچھا ہے, عمل اگر بہتر ہے تو پھر تو کیا کہیے, جنتی لباس آپ کو پہنایا جائے گا. اور قربان جاؤ, جنت سے جنتی بچھونا قبر میں بچھایا جائے گا, اور جنت کی کھڑکیوں کو اللہ کھلوا دے گا. اور پھر میرا اللہ کہے گا میرا بندہ سو جا, سو جا, ایسے سو جا جیسے پہلی رات کو دلہن سوتی. پھر اللہ حشر کے میدان میں اٹھائے گا. قربان جاؤ میرے بچوں, نوجوانوں, اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہاں رہ کر وہاں کی تیاری کرنا ہے. مرنے کے بعد پھر کوئی عمل نہیں ہے. یہ عمل کے جو تمہارے دفتر ہیں یہ بند ہو جائیں گے, بند ہو جائیں گے. تو وہاں کی تیاریوں میں سے سب سے پہلی تیاری نماز ہے. کون سی تیاری ہے؟ نماز. ہمارا یہ جو نوجوان ہے, 70% نوجوان خالی جمعہ پڑھے گا. اب ادھر کیا ہے نہیں معلوم نہیں. ارے ادھر کیا ہے, بات صحیح ہے. ایک نوجوان سے میں نے پوچھا کہ بابو نماز پڑھتے ہو, نماز پڑھے ہو؟ بولا نہیں پڑھے. کاہے نہ پڑھے؟ بولا مجبوری ہے. کہ مجبوری تو عورت کو ہوتی ہے, تم کو کب سے ہونے لگی؟ بولا کہ نہیں وہ بات نہیں ہے, پانی نہیں لیے. ہم کہا وہ یہ مجبوری ہے, یہ کوئی مجبوری ہے؟ ارے پانی نہیں لیے. کاہے نہیں لیے؟ پانی نہیں تھا. گنگا کا, جمنا کا, سرسوتی کا, نل کا, ٹویل کا, کنواں کا پانی ہندوستان میں ہے. اس کو پانی نہیں مل رہا, تو پانی نہیں تو مٹی لو. ڈھیر چالاک ہے نا یہ. ایک کرسچن ایک ہندو دونوں سفر کر رہے تھے. اب وہ صحرا میں دیکھا کہ دور دور تک کوئی بستی نہیں, دونوں پریشان ہو گیا. ایک بستی نظر آئی, دونوں کو بھوک لگی تھی. ایک ہندو ہے ایک کرسچن ہے, ایک ہندو ہے ایک, ارے بولو بھائی, ہاں عیسائی کرسچن ہے. اور قربان جاؤ
یہ بستی نظر آئی. بولا چلو یہ بستی نظر آتی ہے اور وہاں کچھ کھانے کو مل جائے گا. اور مسجد بستی کے قریب پہنچے, دیکھا کہ مسجد نظر آ رہی ہے. بولا کہ ارے باپ مسجد, یہ مسلمانوں کی بستی ہے. تو دونوں مشورہ کیا. وہ کرسچن بولا کہ دیکھو یہ مسلمانوں کی بستی ہے, اگر وہ لوگ جان لے گا کہ ہم کرسچن ہیں تم ہندو ہو تو کھانا انہوں نہیں ملے گا, اس لیے نام بدلو, تھوڑی بہت چالاکی کرو. تو کرسچن بولا کہ ہم اپنا نام رکھیں گے احمد. پوچھے گا کوئی کیا نام ہے, ہم بول دیں گے احمد. تم کیا نام بولو گے؟ تو وہ ہندو نوجوان بولا کہ نہیں ہمارا جو نام ہے ہم وہی نام بولیں گے. میرا نام سنیل ہے, ہم سنیلے بولیں گے. بولا نہیں پھنس جاؤ گے. بولا پھنسیں گے دیکھا جائے گا. لیکن ہم نے سنا ہے, وہ نوجوان ہندو نوجوان کہنے لگا ہم نے سنا ہے کہ مسلمان کے دروازے پہ کوئی بھوکا چلا جائے وہ وہاں سے خالی نہیں لوٹتا ہے. مسلمان جس کے دروازے پہ پیاسا جلا جائے وہ بغیر پانی پیے وہاں سے واپس نہیں آتا ہے. اور قربان جائیے, کرسچن نے کہا کہ جیسی تمہاری مرضی, پھنسو گے تو پھر ہم کو مت کہنا, لیکن میرا نام احمد رہے گا. بولا چلو. مسجد گئے, امام صاحب سے ملاقات ہوئی, سلام دعائیو بیٹھیے بھائی, کہاں سے آئے آپ لوگ؟ بولا ہم لوگ مسافر ہیں, بہت دور سے سفر کر کے آئے ہیں, تو سوچے کہ تھوڑا کچھ دیر آرام کر لیں. بولا بہت اچھا. امام صاحب نے بیٹھایا, بیٹھی. تو دوپہر کا ٹائم ہے, کھانے کا ٹائم ہے. تو امام صاحب نے کرسچن سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے, اس لیے کہ پہچان داڑھی تو ہے نہیں, کرتا پاجامہ ہے نہیں, پہچانے کسی مسلمان ہے کیا نہیں. تو پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ بولا کہ میرا نام احمد ہے. بولا کہ الحمدللہ بہت اچھا نام ہے. تو ان سے پوچھا کہ آپ کا نام بابو؟ بولا میرا نام سنیل ہے. بولا اچھا دونوں دوست ہیں؟ بولا کہ ہاں دونوں دوست ہیں. تو اپنے خادم کو بلایا کہ خادم ادھر آؤ. ایک نوجوان کو بولا ادھر آؤ. وہ خادم آیا, بولا کہ حضرت کیا بات ہے؟ بولا دیکھو یہ سنیل بابو ہے, دوپہر کا ٹائم ہے, یہ بہت دور سے یہ لوگ چل کر آئے ہیں, اس کو بھوک لگی ہوگی, جلدی اس کا منہ ہاتھ دھلا کر کے اس کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دو. اب وہ سنیل کو لے کے وہ نوجوان چلا گیا. اب یہ احمد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب حضرت ادھر وہ گھومے اور فرمائے رمضان کا مہینہ تھا, تو حضرت نے کہا کہ کہیے احمد بھائی روزہ کیسا چل رہا؟ وہیں الٹ گیا وہ. میرے بچوں نوجوانوں, ڈھیر چالاکی, دیکھو جو چالاکیاں کرنا یہی کر لو, اللہ کے پاس کوئی چالاکی نہیں چلے گی. ایک بات یاد رکھنا, وہاں جھوٹ نہیں, وہاں جھوٹ نہیں ہے, وہاں جھوٹ نہیں چلے گی. ایک بات یاد رکھنا, وہاں رشوت نہیں چلے گی. ایک بات یاد رکھنا. اور قربان جاؤ, قربان جاؤ, اللہ کو منانا ہے یہی منا لو. اور ایک بات اور ایک جملہ میں آپ کو دے رہا ہوں. دیکھو بچہ اس دنیا میں آتا ہے, ایک ہنر لے کر آتا ہے, ایک ہنر لے کر آتا ہے. بچہ اس دنیا میں آتا ہے ایک ہنر, ارے ہنر جانتے ہیں نا, اب مان گئے کام, ایک کام لے کر آتا ہے, ایک ہنر لے کر آتا ہے. اور قربان جاؤ, دیکھو کوئی انجینئر بنتا ہے, ماسٹر بنتا ہے, پروفیسر بنتا ہے, کوئی سونار ہے, کوئی کمہار ہے, کوئی کچھ بھی کہے, وہ جوان ہونے کے بعد سیکھتا ہے تب بنتا ہے کہ بھائی یہ انجینئر ہے, یہ ماسٹر صاحب ہے, یہ وکیل صاحب ہے, یہ بڑھئی ہے, یہ کمار ہے, یہ فلاں ہے, یہ ڈرائیور ہے, یہ سیکھتا ہے. لیکن واہ قربان جاؤ, بچہ بھی اس دنیا میں آتا ہے ایک ہنر لے کر آتا ہے. اور وہ کون سا ہنر لے کر آتا ہے؟ سنو, رونے کا ہنر لے کر آتا ہے. بولے بچہ پیدا ہوتا روتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایک رونے پر, بچہ کے رونے, صرف رونے کے ہنر سے ماں سے سب کام کروا لیتا ہے. بولے بات صحیح کہ غلط ہے؟ بچہ پیشاب کر دیا, بس رونا شروع کر دیا, ماں کام کر رہی, چھوڑ چھاڑ کے آئے گی, بچہ کہے کا نہیں آئی, دیکھیے بولے پیشاب, بستر بدل دی. بچہ پخانہ کر دیا, رونا شروع کر دیا, ماں آئی بستر بدل دی, بچے کو بھوک لگی, رونا شروع کیا, ماں سمجھ گئی بچے کو بھوک لگی ہے, آئے گود میں اٹھائی, سینے سے لگا لی, بچہ رونا بند کر دیا. قربان جاؤ, وہ ایک بچہ ایک ہنر لے کر آیا, صرف رونے کا ہنر لے کر اپنے ماں سے سارا کام کروا لیتا ہے. اور قربان جاؤ, او میرے بچوں نوجوانوں, آؤ اللہ کے بارگاہ, اللہ کے سامنے رہو, اللہ تیری زندگی بھی بنا دے گا, دنیا بھی سنوار دے گا, آخرت بھی سنوار دے گا. اللہ کے آگے رونا تو جانو, اپنی پیشانی کو جھکاؤ. تو میں یہ کہتا ہوں میرے بچوں نوجوانوں, سب سے پہلا عمل ہے نماز. یہ میرا 70% نوجوان صرف جمعے کی نماز پڑھتا ہے. تو میرے بچوں, جمعے کی نماز صرف فرض نہیں ہے, اس کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز فرض ہے. حشر کے میدان میں سب سے پہلے پوچھ نماز کی ہوگی.
तो एक वादा लेकर उठो मेरे बच्चों नौजवानों कि इंशाअल्लाह। अच्छा, मुसलमान हो नमाजी ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। मुसलमान होगा तो नमाजी होगा। अल्लाह पाक की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह हम सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे, आमीन वलद अल्हम्दुलिल्लाह। बस आखिरी बात, ये अल्लाह का घर बन रहा है मेरे बच्चों नौजवानों। अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाए। अब तवील वाक़या है, मक्का से हिजरत फरमाए मदीना गए। अच्छा देखो, सहाबाए कराम धीरे धीरे मदीना चले गए। मक्का में घर छोड़ा, मक्का में घर छोड़े, मक्का में सोना छोड़ा, मक्का में चांदी छोड़े, मक्का में ज़मीन छोड़े। और किस लिए? किस लिए? सिर्फ कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए। कलमा तैयबा के लिए घर को छोड़ा, सोना छोड़ा, चांदी छोड़ी, ज़मीन छोड़ी, जायदाद छोड़ा, खानदान छोड़ा और कुर्बान जाओ ओ चले गए मदीना। हिजरत की शब गार में मेरे आका ने आराम किया। हिजरत की शब गार में मेरे आका ने आराम किया। हिजरत की शब गार में मेरे आका ने आराम किया। मकड़ी और कबूतर ने भी अपना अपना काम किया। मकड़ी और कबूतर ने भी अपना अपना काम किया। और मदीना पहुंचे, अपना घर नहीं है। अपना घर बोलो भाई, जल्दी से बोलो। अपना घर नहीं है, एक ज़मीन खाली थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा से फरमाए कि पता करो ये ज़मीन किसकी है। लेकिन अंसारी मदीना थे, उन लोगों ने मुसलमानों की बड़ी मदद की। कुर्बान जाओ, अपना घर दिया। और यहाँ तक के बाज अंसारी के पास में 2-2 बीवियां थी। कुर्बान जाओ, उन्होंने अपनी एक बीवी को तलाक देकर अपने मुसलमान भाई के साथ में शादी करवाया, निकाह करवाया। ये मेहमान नवाजी है। मेरे अल्लाह मुझे तन्हा नहीं होने देना। मेरे अल्लाह मुझे। लोग अपने सुरक्षा के लिए और बॉडी गार्ड रखते हैं, बॉडी गार्ड रखते हैं ना, और कुर्बान जाओ बॉडी गार्ड रखते हैं। क्यों? अपनी हिफाजत के लिए बॉडी गार्ड रखते हैं। लेकिन मुसलमानों नौजवानों सुनो 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 सुनो, और दुनिया के लोग अपनी जान के खौफ से अपनी जान की हिफाजत के लिए बॉडी गार्ड इंसान को रखता है। और कुर्बान जाओ, तुम सिर्फ एक मर्तबा आयतल कुर्सी पढ़ लो, अल्लाह 70 फरिश्ते को जमीन पर भेज देता है, वो तुम्हारा बॉडी गार्ड बन जाएगा। 70 फरिश्तों को अल्लाह हिफाजत में लगा देता है। निकले घर से आयतल कुर्सी पढ़कर निकले, कुर्बान जाओ, शाम तक वो फरिश्ते आपकी हिफाजत करते रहेंगे। 70 बॉडी गार्ड। कितने? अरे जोर से बोलो भाई। 70 गो फरिश्ते हिफाजत करते रहेंगे। कुर्बान जाओ, अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह से करीब हो जाओ। कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मेरे तरफ एक बालिश्त बढ़ो। एक बालिश्त कितना? एक बालिश्त बढ़ो, हम एक आध बढ़ेंगे। और मेरा बंदा सुनो, तुम चल कर आओ, मेरे तरफ चल कर आओ, हम दौड़ कर जाएंगे। है कोई ऐसा प्यार करने वाला? अरे दुनिया हमको ऐसा प्यार करेगा? ऐसा कोई प्यार करेगा? और बीवी बोली शौहर से, तो हमरा कितना मोहब्बत करे जाओ। तो शौहर बोला की फालतू बात करे जाओ, ये सब कोई बात है, जो काम कर घजो। तो बीवी बोली कि हम जानते हैं आप हमसे प्यार नहीं करते हैं,
ہم کیسے کیسے رہ رہے ہیں گھر میں ہم نہ جانتے ہیں. شوہر بولا کہ آج پاگل ہے. تو بیوی بولی نیا بولیے آپ. تو شوہر بولا کہ دیکھو ہم تمہاری محبت میں پاگل ہیں. تو بیوی بولی کہ جب پاگل چھو تو اگر ہم تھوڑا سا پہلے اگر مری جائے تو بیاہ نہیں کرو. تو شوہر بولا کہ پاگل کچھ بھی کر سکتا ہے. بولا ہم سمجھتے ہیں آپ ہم سے محبت نہیں کرتے. اللہ سے لو لگاؤ. اور میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ تم میرے طرف چل کر آؤ میں دوڑ کر جاؤں. میرے اللہ مجھے تنہا نہیں ہونے دینا. میرے اللہ مجھے تنہا نہیں ہونے دینا. سر محفل مجھے رسوا نہیں ہونے دینا. سر محفل مجھے. اور یہ شعر میں سنا رہا ہوں خاص کر اپنے بچوں نوجوانوں کے لیے. دروازہ بند کھڑکی بند موبائل ہاتھ میں اے کہاں سے کہاں پہنچ گیا. بولا کوئی نہیں دیکھ کچھ. اللہ دیکھ رہا کہ نہیں دیکھ رہا؟ وہ ہوگا کسی اور کا خدا جو نہ سنتا ہوگا نہ دیکھتا ہوگا. میرا اللہ وہ ہے جو سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے. ہم اس خدا کے ماننے والے ہیں. ہم بند روم میں کیا کیا کرتے ہیں دنیا والا نہیں دیکھا. لیکن قربان جاؤ جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں اللہ میرے سارے عیبوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے. لوگ میری عزت کرتا ہے. اگر میرے عیبوں کو اللہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے کہ دیکھو یہ گناہ کر کے بھی گھر سے نکلا ہے کہیں منہ چھپانے کے لائق نہیں رہیں گے ہم لوگ. میرے ہر عیب کی کر لینا تو پردہ پوشی. آمین بولے دا. میرے ہر عیب کی کر لینا تو پردہ پوشی. میرے ہر کر لینا تو پردہ پوشی. میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دینا. میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دینا. میرے اللہ مجھے تنہا نہیں ہونے دینا. میرے اللہ مجھے. آمین بولے الحمدللہ. بہت تیزی کے ساتھ میرے بچوں نوجوانوں یہ دنیا آرام گاہ نہیں ہے. یہ دنیا تفریح گاہ نہیں ہے. یہ دنیا عیش و عشرت کی جگہ نہیں ہے. یہ دنیا قربان جاؤ پھر کیا ہے آرام کرنے کی جگہ نہیں ہے عیش و عشرت کی جگہ نہیں ہے. پھر یہ دنیا کیا ہے؟ سنو میرے بچوں نوجوانوں یہ دنیا امتحان گاہ ہے. یہ دنیا آخرت کی تیاری کرنے کی جگہ ہے. اور قربان جاؤ یہ دنیا ایگزامینیشن گاہ ہے. یہاں امتحان دو اللہ کے نزدیک پاس ہو جاؤ گے اللہ جنت کے اندر میں داخل کر دے.